السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے یا پھر کاروبار کی ترقی کے لیے بہت سے مسلمان بینکوں سے لون لے لیتے ہیں، تو کیا اس طرح بینک سے لون لینا جائز اور حلال ہے؟ اور شریعت مطہرہ کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ چلیے آج دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس بارے میں کیا لکھا گیا ہے۔ چنانچہ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے ایک سوال کیا ہے۔ سوال تھوڑا لمبا ہے، بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پورا مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ سوال یہ کیا گیا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ زید ایک ہندوستانی تاجر ہے، اپنے کاروبار کو مزید فروغ دینے کے لیے بینک سے کچھ رقم لون لینا چاہتا ہے۔ مثلا 20 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں اور مزید 20 لاکھ روپے بینک سے لے کر ایک نئے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اور دوسرے لون لینا اس لیے بھی مجبوری ہے کہ ایک مشت اگر کاروبار میں اتنی بڑی رقم لگائی جائے تو انکم ٹیکس کی ریٹ کا خطرہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہندوستان کے بینکوں میں جو پیسہ جمع ہے وہ ہندو مسلمان سب لوگوں کا ہے، اس سے دوسری قومیں فائدہ اٹھائیں اور مسلمان یکساں محروم رہیں۔ یہ سرکار کی تمام تجارتی اور کاروباری اسکیموں سے جو بینک کے تحت ہی عمل میں آتی ہیں، مسلمان یکسر محروم رہیں جو اقتصادی طور پر پہلے ہی خستہ حالی کا شکار ہیں اور مزید خستہ تر ہونے کی کگار پر ہیں۔ جس طرح ہندوستانی پس منظر میں علماء کرام نے گاڑی فائنینس کرانے کی اجازت دی ہے، کیا ایسی کوئی شکل کاروباری لون کی نہیں ہو سکتی؟ اور اگر ہو سکتی ہے تو اس کی کیا صورتحال رہے گی؟ برائے کرم جواب سے مطلع فرما کر ممنون فرمائیں۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب یہ دیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جس طرح سود لینا حرام ہے، اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے۔ احادیث میں سود لینے والے اور سود دینے والے دونوں پر لعنت آئی ہے۔ اس لیے کاروبار کی ترقی یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے بینک سے سودی قرض لینا ہرگز جائز نہیں ہے، سخت حرام ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کے پاس کاروبار کی ترقی یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے دیگر اخراجات سے خالی مطلوبہ رقم موجود ہے، لیکن وہ انکم ٹیکس ادا کردہ نہیں ہے، یعنی حکومت کی نظر میں غیر قانونی ہے، جس کی بنا پر کاروبار کی ترقی یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے اگر بینک سے لون نہ لیا جائے تو انکم ٹیکس کے حوالے سے مختلف پریشانیوں کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں محض انکم ٹیکس کے مسائل سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر بینک سے لون لینے کی گنجائش ہوگی، کیونکہ یہاں بینک سے سودی قرض کسی فائدے کی غرض سے نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ صرف انکم ٹیکس کے مسائل سے بچنے کے لیے یعنی دفع ظلم کے لیے لیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس صورت میں انشاءاللہ گناہ نہ ہوگا۔ لیکن اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ لون کی رقم کہیں اٹھا کر رکھ دی جائے، کاروبار میں استعمال نہ کی جائے اور پہلے سے موجود اپنی حلال رقم ہی کاروبار میں لگائی جائے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء۔ صحیح مسلم۔ واضح رہے کہ مسلمانوں کی دینی و دنیاوی ہر طرح کی ترقی صرف دین و شریعت پر عمل کرنے سے ہو سکتی ہے۔ دین و شریعت کو نظر انداز کر کے اور سودی لین دین اور معاملات میں پڑھ کر ہرگز نہیں ہو سکتی، جبکہ غیر مسلموں کے لیے یہ کچھ شرائط نہیں، کیونکہ وہ فروعات کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو غیروں کی دیکھا دیکھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، انہیں اپنے تمام کام شریعت کے مطابق ہی کرنے چاہیے، اسی سے ان کی ہر طرح کی ترقی ہوگی۔ بینک کی سودی اسکیموں یا ناجائز و حرام لین دین اور کاروبار سے مسلمانوں کی کچھ ترقی نہیں ہو سکتی، یہ محض ہماری خام خیالی ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد خداوندی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ نمبر 2، فائنینس پر گاڑی لینے کا حکم وہی ہے جو اوپر کاروبار کی ترقی یا نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے بینک سے سودی قرض لینے کا ذکر کیا گیا، یعنی اگر کسی کے پاس گاڑی خریدنے کے بقدر پیسے ہیں لیکن انکم ٹیکس کے مسائل کی وجہ سے وہ اپنے پاس موجود ذاتی و حلال رقم سے نہیں خرید سکتا، تو اس صورت میں گاڑی فائنانس پر لینا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں سودی قرض کا مقصد کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ انکم ٹیکس کے مسائل سے بچنا ہے جو دفع ظلم کی شکل ہے۔ اور اس صورت میں گاڑی خریدنے والے کو چاہیے کہ اگر قسطوں کے انتظار کے بغیر جلد از جلد بینک کا لون ادا کیا جا سکتا ہو تو ادا کر، اس میں تاخیر نہ کرے۔ اور اگر کسی کے پاس گاڑی خریدنے کے بقدر پیسے نہیں ہے تو فائنانس پر گاڑی خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بینک سے سودی قرض کا معاملہ پایا جاتا ہے جو اسلام میں سخت حرام ہے۔ ایسا شخص اپنی ضروریات کرائے کی گاڑیوں سے پوری کرے، اس کے لیے فائنانس پر گاڑی لینے کی اجازت نہیں ہے،
اور آپ نے مطلق جواز کا جو مسئلہ سنا وہ صحیح نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاح دارالعلوم دیوبند۔ مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طریقے سے مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو اس طرح کی مزید ویڈیوز پانے کے لیے سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی کسی دوسری ویڈیو میں کسی دوسرے مسئلے کے ساتھ میں۔ تب تک آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔